الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. پچھلی آیات میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو زبانی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں اس پر آپ صبر کریں، اور بدلہ لینے کے لیے اللہ کافی ہیں اور اس کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ عذاب کی کیفیت کیا ہے اس کو اللہ نے بیان بھی فرمایا، اور آج کی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس عذاب کی تمہید مطلب شروعات اس وقت سے ہوگی جب زمین اور پہاڑوں پر زلزلہ ہوگا اور پہاڑوں کی جڑیں ڈھیلی پڑ جائیں گی اور تمام پہاڑ لرز اٹھیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر رہے ہوں گے، اور بڑے بڑے تودوں کی شکل میں جمے ہوئے ریت کے ٹیلوں کی شکل میں ہوں گے، جو آج ہمیں اتنے مضبوط نظر آتے ہیں وہ ریت کے ٹیلوں کی شکل میں بن جائیں گے۔ ہوا ان کو ادھر سے ادھر اڑائے پھرے گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ عذاب کی شروعات ہوگی نافرمانوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دیں گے۔ یعنی جب رسول کی نافرمانی کی تو اب اللہ کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ اور اللہ نے کفار مکہ کو خاص طور پر، چونکہ وہ قرآن کے پہلے مخاطب ہیں، فرمایا کہ یہ ہم نے تمہارے پاس کوئی نئے رسول نہیں بھیجے۔ اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ قوموں کو سمجھانے کے لیے اپنا نمائندہ رسولوں کی شکل میں بھیجتے ہیں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ رسول ایسے ہی تمہارے پاس آئے ہیں جیسے قوم فرعون کے پاس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ اور دیکھو فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کا کہنا نہ مانا، نافرمانی کی۔ فأخذناه أخذا وبيلا، تو اللہ فرما رہے ہیں بطور وعید کے، تنبیہ کے جتلایا گیا کہ دیکھو فرعون نے سرکشی کی اور اپنے رسول کا کہنا نہ مانا، تو ہم نے اسے سختی کے ساتھ پکڑ لیا اور پوری
طرح برباد کر دیا، تمام لاؤ لشکر کو اللہ نے پانی میں غرقاب کر دیا۔ چونکہ مکہ والے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی سنتے تھے، ان کی آبادیوں کے پاس سے گزرا بھی کرتے تھے، ان کا سفر تجارت بھی ہوا کرتا تھا، لہذا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کس طرح اللہ نے ان کو ڈبو دیا محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا تھا۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جو قوم اپنے پیغمبر کو جھٹلایا کرتی ہے، نافرمانی کیا کرتی ہے، اور پیغمبر کا جھٹلانا ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک اعمال سے ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے اگر پیغمبر کی نافرمانی کی جائے گی تو اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا پکی بات ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان آیات کے بعد مکہ والوں نے نافرمانی جس طرح تھی اس طرح باقی رکھی، تو اللہ نے 7 سال کا قحط کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور بالآخر کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار بدر میں ذلیل و خوار ہوئے، مغلوب ہوئے، اور وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے مکہ کے ارد گرد کفار کو مغلوب کر دیا، محض اس بنیاد پر کہ جہاں انبیاء کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک اصول قرآن میں بیان فرما دیا، لہذا اللہ نے فرمایا کہ اگر عزت چاہتے ہو تو انبیاء کی اطاعت میں عزت ہے۔ اور پھر اللہ نے نافرمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تم کسی نہ کسی اعتبار سے دنیا کے عذاب سے بچ بھی گئے، یعنی انبیاء کی نافرمانی کر کے، رسولوں کی نافرمانی کر کے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر دنیا میں عذاب نہیں آ رہا، تو سن لو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اس دن یعنی دنیا میں اگر بچ گئے تو بچ گئے، لیکن یہ بتاؤ کہ اس دن کیسے بچو گے جو دن کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یجعل الولدان شیبا، وہ دن ایسا سخت دن ہوگا کہ جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے یعنی اتنی فکر ہو جائے گی اللہ کے عذاب کی کہ وہ عذاب بچوں کو بھی ان کے اوپر بڑھاپے کے آثار لے آئے گا۔ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ السماء منفطر بہ، کہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ اور یہ مت سمجھو کہ یہ زبانی باتیں ہیں، کان وعدہ مفعولا، بے شک یہ اللہ کا وعدہ ہے، ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ان ہذہ تذکرہ، یہ تمام مضمون جو تم سنتے آ رہے ہو ایک سراپا نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، زبردستی کسی کے اوپر نہیں ہے، جس کا جی چاہے، بہت عام مضمون اللہ نے فرمایا، فمن جو بھی چاہے، شاء چاہنا، شاء کے معنی آتے ہیں چاہنا، فمن شاء اتخذ جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ یعنی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم نے آج منمانی کر لی تو اور سمجھتے ہو کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، تو اس کے لیے بھی اپنے ذہن کو تیار رکھو کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، اور جو چاہتا ہے حفاظت میں آنا، جو چاہتا ہے امان میں آنا، تو پروردگار کا راستہ اختیار کرے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ ایک روایت مجھے یاد ہے اس موقع پر، اور اس کو دیگر مفسرین نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت
یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے ہولناکی کی وجہ سے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ دن قیامت کا دن ہوگا، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت والجلال میدان محشر میں حضرت آدم سے فرمائیں گے کہ اے آدم جہنم کا ایندھن نکال لو، یعنی جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جانا ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، چونکہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو اس کو نکال لو تاکہ جہنم کو دھوکایا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنے عدد نکالوں، یعنی کتنے نکالوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس جواب میں فرمایا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، آپ ہر 1000 میں سے ایک کو چھوڑ کر 999 لوگوں کو نکال لیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ایک کو چھوڑ دیں جو جنتی ہوگا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہوگا سب اہل محشر گھبرا جائیں گے کہ ہر 1000 میں سے صرف ایک جنتی اور 999 جہنم کا ایندھن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جب یہ گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے بشارت ہو، دیکھو ہر 1000 میں سے ہر 1000 میں کا ایک تم میں سے ہوگا، یعنی جو نجات پائے گا، اور باقی 999 یاجوج ماجوج سے پورے کر دیے جائیں گے۔ یا یہ بھی فرمایا کہ ہر 1000 میں سے ایک جنتی تم میں سے ہوگا، یعنی امت محمدیہ میں سے، اور دیگر امتوں کے کفار میں سے اللہ 999 کی تعداد کو پورا کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے امت محمدیہ کو کہ حق تعالیٰ کے فضل سے ہم سب کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ پاک ہم سب کو نجات دے گا، اور بہانے سے کبھی تو اللہ کے نبی مغفرت فرمائیں گے، کبھی آپ شفاعت فرمائیں گے، کبھی نیک لوگ، کبھی نیک اولاد، کبھی نیک لوگوں کی دعائیں امت محمدیہ کو نجات بخشیں گی۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا کم ہے۔ بہرحال اللہ نے قیامت کے دن کی سختی کے بارے میں فرمایا کہ ایک بات سن لو، اتنا بڑا دن ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ ترجف الارض، جس دن پہاڑ اور زمین لرز اٹھیں گے، کانپ اٹھیں گے، اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے بڑے بڑے تودے بن کر رہ جائیں گے، یا جس دن سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جھٹلانے والو یقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے ایسی پکڑ میں لے لیا جو پکڑ اس کے لیے زبردست وبال تھی۔
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اگر تم بھی نہ مانے اور دنیا میں سمجھتے ہو کہ ہم بچ گئے، تو پھر اس دن سے کیسے بچو گے جو دن اتنا سخت ہوگا کہ بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، اور جس سے آسمان پھٹ پڑے گا، اور سن لو یہ اللہ کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہی ہے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ تمام کی تمام ایک نصیحت کی بات ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔